نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے اعمال کا جو میرے لیے تیری رحمت کو واجب کر دیں، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن کے نتیجے میں تیری رحمت مجھے یقینی حاصل ہو جائے۔ اور یہ رحمت کی ضرورت اور حاجت ہر لمحہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ میں تیری رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں، تو مجھے اپنی رحمت سے الگ کر کے، رحمت سے کاٹ کے
پلک جھپکنے کے برابر بھی میری ذات کے سپرد نہ کر دینا۔ کوئی ایسا لمحہ میری زندگی میں نہ آئے کہ اس لمحے میں تیری رحمت سے کٹ جاؤں اور اپنی ذات کے سپرد ہو جاؤں۔ ہر وقت ہر لحظہ تیری رحمت کا احتیاج ہے اور تیری رحمت کی طلب ہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ نبی علیہ السلام کے جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا احتاج الی رحمتک اللہم ھذا عبدک ابن عبدک ابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ۔ یہ میت یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہے، اس وقت یہ سراسر تیری رحمت کا محتاج ہے۔ اور اے اللہ تو بے پرواہ غنی ذات ہے، اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو معاف کر دے، یہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہے۔ اس رحمت کی سب سے زیادہ حاجت قیامت کے دن ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ۔ کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو۔ اور آگے جو بات ہے وہ آخری بات ہے۔ اگر رحمت کے بغیر کسی کا گزارا ہو سکتا ہوتا کہ صرف عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، تو ایک شخصیت ایسی ہے جس کے عمل قیامت تک کے لیے رہنما ہیں، مثال اور آئیڈیل ہیں، اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ آپ کی نیکیاں، آپ کے عمل بے مثال ہیں، اسوہ حسنہ ہے پوری کائنات کے لیے، تو آپ بھی جنت کے داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ آپ کو بھی آپ کے عمل جنت میں پہنچانے سے قاصر ہیں۔ فرمایا کہ ولا انا، ہاں میں بھی نہیں جا سکتا، الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ دے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکوں گا۔ یہ رحمت کی اہمیت ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، مرنے کے بعد بھی محتاج ہے، اور قیامت کے دن بھی محتاج ہوگا۔ اور یہ دین کی بڑی سماحت اور برکت ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ایک ہے صفت رحمت اور ایک ہے صفت غضب۔ رحمت بھی فرماتا ہے اور اس کو غصہ بھی آتا ہے، دونوں صفات حق ہیں، کیفیت معلوم نہیں ہے، جیسے اس کے لائق ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم باطل فرقوں کی طرح ان صفات میں تعویل نہیں کرتے۔ پاکستان میں اکثریت
یہ تعویل کرتی ہے کہ رحمت سے مراد ارادہ انعام ہے اور غضب سے مراد ارادہ عذاب ہے۔ یہ معنی کسی نے نہیں کیا، سلف صالحین سے، صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی سے منقول نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پر یہ قول بلا علم ہے، اور قول بلا علم اللہ تعالیٰ پر یہ شرک کے برابر گناہ ہے، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی یہ دو صفات حق ہیں، صفت رحمت بھی، صفت غضب بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ بڑا وسیع ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی سابقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے سے پہلے ہے۔ دونوں اس کی صفات ہیں، رحمت بھی غضب بھی، مگر میں پہلے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا، غصے کی باری بعد میں آئے گی۔ اپنے بندوں کے ساتھ غضب سے ابتدا نہیں کروں گا، رحمت سے کروں گا۔ اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے اپنی تعلیمات دے کر، رحمت سے آغاز ہے نا۔ خود آخری نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، اس معاشرے پر اللہ کے عذاب کی حجت پوری ہو چکی تھی، شرک بھی تھا، خرافات بھی تھیں، چوری چکاری، قتل ڈکیتی، غارت گری، زنا، رقص و سرود، شراب، ہر چیز اس معاشرے میں موجود تھی۔ ان گناہوں کی بہتات، ایسے ایسے گناہ کہ ان میں سے ایک ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح اور فرعونی، اور سارے گناہ ان میں جمع تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قوم کو پکڑ لیتا، یہ اس کا عین عدل ہوتا، مگر رحمت ہی سابقت غضب ہی، پہلے رحمت ہے پھر غضب۔ تو اللہ پاک نے رحمت کا معاملہ فرما دیا اور اس قوم میں ایک نبی مبعوث فرما دیا، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رحمت سے آغاز ہو چکے۔ اب یہ رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو نبی کی اتباع کریں۔ اگر نبی کی اتباع نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کی باری آئے گی، پھر اللہ پکڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دائمی عذاب کے ساتھ۔ رحمت غضب سے مقدم ہے۔ اور رحمت ساری مخلوق کو ڈھانپ سکتی ہے۔ فرشتوں کی دعا ہے ربنا وسعت كل شيء رحمت و علم، کہ اللہ تو ہر شے پر وسیع ہے، رحمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ، یعنی جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تیری رحمت ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں، ہر شے اس کے علم میں، جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تیری رحمت ہے۔ وہ صحیح بخاری میں مشرکین کی جنگی قیدیوں کی ایک عورت کا قصہ ہے جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ، اس کو تلاش کر رہی، مل نہیں رہا۔ ایسی اس کی ممتا غالب تھی، جو بچہ دیکھتی اٹھا لیتی، اس کو سینے سے لگاتی، پھر دیکھتی کہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی۔ نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نصیحت کو کوئی موقع کھوتے نہیں تھے۔ ایک مربی حکیم جو تربیت کرنا چاہتا ہے
ویسے مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو دکھایا اس عورت کو دیکھو، هل ترونها طارحة ولدها في النار، اگر اس کو بچہ اس کا مل گیا تو کیا اپنے ہاتھ سے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ عرض کیا کہ نہیں۔ اس کی بے قراری دیکھیں، اس کی ممتا دیکھیں، اس کی تڑپ دیکھیں، یہ کیسے ممکن ہے بچہ ڈھونڈ لینے کے بعد اس کو آگ میں پھینک دے؟ کہ اللہ ارحم لعبادہ من ہذہ لولدہا، جو پیار اور رحمت اور شفقت اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے اپنے سارے بندوں کے لیے۔ تو اس رحمت کے سہارے کی طلب ہونی چاہیے ہر ایک کو۔ یہ دنیا میں بھی ضرورت ہے، اس کی قبر میں بھی ضرورت ہے، قیامت کے دن بھی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ذکر کیا، رحمتی وسعت کل شیء، رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے کو ڈھانپنے والی۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، ان کی تفسیر، یہ تفسیر طبری میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا میں بھی تو ایک شے ہوں۔ جب رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے کو ڈھانپنے والی، میں بھی ایک شے ہوں، کوئی میں شے سے خارج تو نہیں ہوں، تو مانا یہ رحمت مجھے بھی ڈھانپ لے گی۔ اور واقعی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اگر ایک کافر کو، مجرم اور باغی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے تو اللہ کی جنت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور ایک مومن متقی کو اللہ کے عذاب کی صحیح معرفت ہو جائے تو جنت کا طمع ختم ہو جائے کہ میں تو عذاب میں جاؤں گا اگر اللہ کے غضب کا تعارف ہو جائے۔ تو ابلیس نے کہا کہ رحمت ہر شے کو وسیع ہے تو میں بھی تو ایک شے ہوں، رحمت میرے لیے بھی ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس رحمت کو فرض کر دوں گا، میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جن میں دو اوصاف، یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، ورع، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ابلیس کٹ گیا، اپنے آپ کو شے میں شمار کرتا تھا، اب آگے جواب دو۔ ہر شے کے لیے وسیع ہے اللہ کی رحمت، ان ہر شے رحمت کے دائرے میں آ سکتی۔ کیسے آئے گی؟ تقوی اور زکوٰۃ سے۔ اللہ کا خوف اختیار کر لے، متقی بن جائیں۔ اور اے ابلیس، تیرے اندر اللہ کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا تو سجدہ کرتا۔ رعونت، کبر تیرے اندر، انکار، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی، تکبر بھی، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو رحمت کے مستحق کیسے سمجھتے؟ یہ دو اوصاف ہے رحمت کے لیے، تقوی اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اب یہودی اور عیسائی آ گئے کہ ہم میں تقوی ہے، ہمارے دین میں تقوی ہے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو رحمت ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ رحمت کے لیے دو اوصاف ہیں، ایک تقوی اور ایک زکوٰۃ، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے دین میں ہیں، تورات میں، انجیل میں۔ تمہارا رحمت ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اس رحمت کے مستحق ہیں۔ آگے اللہ نے ان کو جواب دیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس وصف سے مالا مال ہیں کہ وہ رسول کی اتباع کرتے ہیں۔
تم اتباع کرتے ہو؟ تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو؟ تم تو ان کا انکار کرتے ہو، ان کی نبوت کا انکار، جھٹلاتے ہو انہیں۔ ابلیس بھی کٹ گیا، یہودی بھی کٹ گئے، عیسائی بھی کٹ گئے، کون باقی بچا؟ رسول کی اتباع کرنے والے، یعنی یہ امت، آخری امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ امت کا بھی جائزہ لے لو، پوری امت میں خالص رسول کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ دعویٰ سبھی کو ہے، ایمان لانے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، محبت کا، عشق کا اظہار سبھی کرتے ہیں، اتباع کا دعویٰ بھی ہے، مگر خالص رسول کا متبع کون ہے؟ ایک بڑی دنیا کٹ جائے گی، ایک محدود سا طبقہ باقی بچے گا جن کو فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، جو اس دعوے میں صادق القول بھی ہیں، ہم رسول کے پیروکار، رسول کی اتباع کرنے والے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے یہ بات فرما گئے تھے کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میری اتباع کا دائرہ کار ہے، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا میری سنت۔ اب ڈھونڈو وہ کون سا طبقہ اور کون سی جماعت ہے جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو رسول کی خالص اتباع کرنے والے، اور نبی علیہ السلام بات فرما گئے تھے کہ ترکتکم مثل المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، جو کتاب و سنتوں میں دے کر جا رہا ہوں یہ المحجۃ البیضاء ہے، چمکدار راستہ، روشن راستہ، واضح راستہ، جس کی رات اور دن برابر ہے، اس راستے میں اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور ہے، یہ راستہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا جھول نہیں ہے، ہر شے واضح۔ تو دیکھیں پھر رسول کی خالص اتباع کرنے والے کون ہیں، کون سی جماعت، کون سے لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ ہے۔ لوگوں نے تو بہت سی چیزیں شامل کر لیں، کتاب اللہ کا دعویٰ ہے، سنت رسول اللہ کا دعویٰ ہے، اور ساتھ ساتھ کسی امام کی تقلید بھی، بزرگوں کی باتیں، باپ دادا کی باتیں، قوم برادری کی باتیں، دو کو دو نہیں رہنے دیا، حالانکہ دو کا معنی واضح ہے، ایک سے اوپر اور تین سے نیچے، یہ دو ایک عدد ہے جس کا معنی معلوم ہے، دو کو تین کرو گے حدیث کا انکار لازم ہے، دو کو ایک کرو گے حدیث کا انکار لازم ہے، دو کو دو رکھنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے ایک کر دیا، سنت رسول کو کاٹ دیا، منکر حدیث بن گئے، ہمیں قرآن کافی، ہمیں قرآن کافی۔ اللہ کے نبی ان سے ڈرا کر گئے کہ ایسے لوگ آئیں گے اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے اور کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی، حدیث کا انکار کریں۔ فتنہ اور یہ شر ہے، یہ دو کو ایک کر دیا، کچھ نے دو کو تین کر دیا، چار کر دیا، بڑھا دیا۔ کتاب و سنت کے ساتھ اور راستے، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، پھر سہروردی، نقشبندی، وہ دو دو نہیں رہے، دو کو دو رکھنے والی ایک ہی جماعت ہے، اور جماعت اہل حدیث، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ، یہ دو امر ہیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت جو ہے اس کا دائرہ محدود ہو رہا ہے، ہر شے کو وسیع ہے، جو آنا چاہے اس کو رحمت کے خزانے مل سکتے ہیں، اس دائرے میں آنا پڑے گا۔
وہ دائرہ کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس رحمت کے دائرے میں۔ رسول کی اتباع بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، کھلی نگاہوں کے ساتھ اس اتباع کا جذبہ اور حرص اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس قدر یہ رحمت کا معاملہ ہے۔ ہم بعض اوقات کام کرتے ہیں مگر اتباع کا پہلو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ آج کل گرمیاں چل رہی ہیں، ہر ایک کو پیاس لگتی ہے، بار بار پانی پیتے، دن میں 10 بار 20 بار پانی پی جاتے، بس پانی ہے اور ہم پینے والے، خلاص۔ اگر سنت کا شوق ہو تو پانی پینے کے تعلق سے 5 کام آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی سنت بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا۔ ہو سکتا ہے بسم اللہ ہمارے ذہن میں ہو، پڑھتے بھی ہوں، مگر سنت کے علم کے بغیر بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا میرے پیغمبر کی سنت، لہذا میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں۔ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا پیغمبر علیہ السلام کی سنت، اس لیے سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں، 2 نیکیاں ہوگی۔ بیٹھ کے پانی پینا نبی علیہ السلام کی سنت، کھڑے ہو کے پینا جائز ہے، لیکن اصل سنت مستمرہ بیٹھ کے پینا ہے، 1 نیکی اور مل گئی۔ 3 سانسوں میں پانی پینا نبی علیہ السلام کی سنت۔ ہو سکتا ہے ہم سانس لیتے ہوں مگر سنت کی معرفت ذہن میں نہ ہو، نہیں میرے نبی کی سنت ہے 3 سانسوں، اور سانس برتن میں نہ لیے جائیں، برتن ہٹا کر لیے جائیں۔ پانی ختم کر کے الحمدللہ کہنا نبی علیہ السلام کی سنت، الحمدللہ کہتے ہوں گے، مگر سنت کے شعور کے بغیر نبی علیہ السلام کے حدیث ہے ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ وشرب شربۃ فحمد اللہ، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، 1 لقمہ کھانے کا کھائے اور الحمدللہ کہے، 1 گھونٹ پانی کا پیے اور الحمدللہ کہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ دن میں کتنی بار پانی پیتے ہو؟ ہر دفعہ سنت کی معرفت کے ساتھ، سنت کے شعور کے ساتھ 5 نیکیاں بن گئی، اور ہر نیکی کم از کم 10 گنا ہے، یعنی کم از کم کا ہم حساب کر لیتے ہیں 50 نیکیاں بن گئی۔ دن میں اگر 10 بار پانی پی تو 500 نیکیاں بن گئی، یہ کم از کم۔ ورنہ جتنا جذبہ آپ کے اندر ہو سنت کی محبت کا، جتنا شوق ہو، جتنی طلب اور تڑپ ہو، اللہ اس طلب پر اجر کو بڑھا دیتا ہے، 70 گنا بھی دے سکتا ہے، 700 گنا بھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو 700 سے بھی بڑھا دے۔ تو یہ بندہ کس قدر اللہ کی رحمت کے خزانے جمع کر سکتا ہے، ڈھیر لگا سکتا ہے۔ جس عمل میں سنت معلوم ہو، سنت پر عمل اس کے شعور میں موجود ہو، ورنہ عمل سرسری ہوتا ہے، گہرائی سے نہیں ہوتا۔ پانی تو آپ پی لیں گے، پیاس بجھ سکتی، لیکن جو حقیقی مزہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے آئے گا، اس پانی پینے میں لذت ہوگی، برکت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اس کی توفیق میسر ہوگی ہر کام میں۔ تو یہ اتباع کے ذریعے رحمت کے خزانے بندہ سمیٹتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں کہ میرا پیغمبر ان کو دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے پیغمبر کا جو عمل ہے، صرف وہ کام کریں، ایک تو ہر قسم کے خیر عطا فرما دیں، اس کو خیر مطلق کہا جاتا ہے، ہر قسم کی خیر، وہ کتنی خیر ہوگی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا،
اور یہ عمل ثابت قدمی کے اعتبار سے انتہائی شدید ہوگا۔ ثابت قدمی کے دو معنی، ایک ہے توحید پر ثابت قدمی، اللہ کے دین پر ثابت قدمی، لا الہ الا اللہ پر ثابت قدمی۔ اللہ دل کو پھرنے نہیں دے گا اگر ایک بندے کے اندر جذبہ ہو نبی کی اتباع کا۔ جذبہ اگر ایرے غیرے کی اتباع کو، باپ دادا کو پکڑے بیٹھے، برادری کو پکڑے بیٹھے، چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ لوگ یہاں کٹ چکے ہیں۔ خالص نبی کی اتباع کا جذبہ ہو، ہم ثابت قدمی دیں گے اور اس کو پختہ کر دیں گے، اس کے قدم جما دیں گے، اور اس ثابت قدمی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مرحلہ، اللہ وہاں ثابت قدمی دے گا۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ، جس پل پر پھسلن ہوگی، قدموں کو استقرار نہیں ملے گا۔ آج اگر کلمہ توحید پر ثابت قدمی ہے تو اللہ وہاں ثابت قدمی دے گا۔ وشدت تثبیت، یہ سارا خزانہ نبی کی اتباع سے ملے گا۔ ثابت قدمی کا دوسرا معنی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی، دشمن کے مقابلے میں، دشمن پر اگر غلبہ چاہتے ہو، فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کی خالص اتباع کر لو، تمہارے قدموں کو ثبات دے دیں گے، قدموں کو استقرار دے دیں گے۔ اور آج اس کی ضرورت ہے۔ ہم تقریباً حالت جنگ میں ہیں، آگے بڑی بڑی جنگیں حملہ آور ہو سکتی، ایک یلغار ہم پر قائم ہو سکتی۔ ہر چیز کو چھوڑ کر یہ روحانی اور معنوی ٹریننگ لیں، عقیدہ توحید کے ساتھ نبی کی اتباع کی۔ اسلحے کی بات کی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسلحے کا معاملہ ہے تو جو طاقت ہے وہ تیار کر لو۔ مقابلے میں اگر ایٹمی طاقت ہے تو ضروری نہیں کہ تم بھی ایٹمی طاقت بنو، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، نبی کی غلامی، اللہ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ فتح دینے میں، نصرت اور تائید دینے میں وسائل کا محتاج نہیں، ایمان کی سلامتی، ایمان کی پختگی، یہ ضروری۔ چند دن قبل جو پاکستان نے ہندوستان کی دھلائی کی ہے، اس کی پھینٹی لگائی صرف اسلام کے نام پر نا، توحید خالص خال خال نظر آتی۔ ہمارا جرنیل عاصم منیر موحد ہے، احد الحدیث ہے، سپہ سالار کی برکت ہوتی، لیکن اگر پوری فوج بھی اس عظیم روحانی منصب سے منسلک ہو جائے، توحید آ جائے، سنت کی اتباع آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں باشدت تثبیت، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دیں گے۔ دو ملکوں میں جنگ جاری، اسرائیل اور ایران، دونوں باطل۔ وہ یہودی ہیں جو اس دھرتی کا بوجھ ہیں، جن کو کوئی مخلوق پسند نہیں کرتی، مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی مخلوق۔ جب دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تب یہودیوں کی شامت آئے گی۔ اپنے بچاؤ کے لیے درختوں کی آڑ میں چھپیں گے، پتھروں کی آڑ میں چھپیں گے۔ پتھر اور درخت کہیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی، مسلمان ادھر آؤ، مجھ سے ایک تحفہ لے لو، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو، موت کے گھاٹ اتارو، اس کو چن چن کے قتل کیے جائیں گے۔ مانا پتھر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، درخت ان سے نفرت کرتے ہیں، اس زمین کا بوجھ بنے پھرتے ہیں۔ ایک طرف یہ باطل، ایک طرف ایک اور ملک ہے جو صحابہ پر تبرہ کرنے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، سیدہ عائشہ صدیقہ، عثمان غنی، خالد بن ولید، سب پر تبرہ کرنے والے، وہ بھی باطل، یہ بھی باطل۔
نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں، منظر ہم دیکھ رہے ہیں، کن نگاہوں سے؟ جن نگاہوں سے نبی علیہ السلام کے دور میں سلطنت روم اور سلطنت فارس کی لڑائی کو دیکھا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، مغلوب ہو گئے۔ غالب کون ہے؟ فارسی، ایرانی، یہ آتش پرست تھے، آگ پرست، مجوسی اہل کتاب پر غالب آ گئے۔ اس پر صحابہ پریشان ہوئے، کیونکہ جو کفار قریش تھے ان کا پروپیگنڈا بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اہل کتاب شکست خوردہ ہوئے، تم بھی اہل کتاب ہو، وہ تورات و انجیل والے ہیں، تم قرآن والے ہو، وہ اہل کتاب مغلوب ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، تم قرآن والے، تم بھی شکست خوردہ ہو گئے، ہم تم پر غالب آئیں۔ اللہ نے خبر دی، وہ من بعد غالب یغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، یعنی بضع ان کا لفظ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، یعنی 3 سے کم نہیں، 10 سے زیادہ نہیں۔ 6 سال میں، 7 سال میں، 8 سال میں وقت آئے گا کہ رومی فارسیوں کو اکھاڑ پھینکیں گے، غالب آ جائیں گے۔ مشرکین خوش ہوتے تھے فارسیوں کے غلبے سے، یہ اہل کتاب پر غالب آ گئے، تم بھی اہل کتاب ہو، قرآن والے، ہم تم پر غالب آئیں گے۔ فرمایا کہ چند سالوں میں کایا پلٹے گی اور یہ اہل کتاب رومی، عیسائی، ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ تو صحابہ بھی منتظر، کفار قریش بھی منتظر، ہم بھی منتظر ہیں کہ 2 طاقتیں لڑ رہی ہیں، کون غالب آتا ہے؟ آج اگر ایران اسرائیل کو مار رہا ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے کوئی بھی، اسرائیل کو مرنا چاہیے، تباہ و برباد ہونا چاہیے۔ اس پر خاموشی اختیار کیجیے۔ میڈیا پر ایک طوفان بپا ہے، کوئی ایران کی تعریف میں رطب اللسان ہے اور کوئی ایران پر جرح کے اور ڈونگرے برسار ان عقیدے پر وار کرنا چاہیے، لیکن یہ وقت نہیں، وقت خاموشی کا، جیسے صحابہ خاموش تھے۔ دونوں طاقتیں لڑ رہی ہیں، دیکھو کون غالب آتا ہے۔ رومی غالب آ گئے، ہم کو خوشی ہوگی، بس خاموشی سے حالات کا انتظار کرنا چاہیے۔ وقت کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ اصل سازش کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اسرائیل رستہ بنا رہا ہے ہم تک پہنچنے کا، اور ہمارے بعد سعودی عرب پر، مکہ مدینہ پر۔ اسرائیل سے متصل شام ہے، شام کو وہ طاقت و تاراج کر چکا، آگے عراق ہے، عراق کو ستیہ ناز کر چکا، عراق کے بعد ایران ہے، وہاں جنگ جاری ہے، اور ایران پاکستان سے متصل ہے۔ پاکستان اس لیے ہدف نظر ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے، اس کو مفلوج کرو تاکہ سعودی عرب پر قبضہ کرنا آسان ہو، معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس نظام پر آؤ، توحید خالص پر اور پیغمبر علیہ السلام کی غلامی، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع پر۔ پھر اللہ ان وسائل کا محتاج نہیں، پیچھے امریکہ کی نحوستیں ہوں، اسرائیل ہو، پوری طاقتیں ہوں، اللہ سب سے اوپر، یہ سب اللہ کے نیچے ہیں۔ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو، بڑے بڑے جسوں کو تباہ و برباد کر دی۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کے لاشیں اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے گرے ہوں، اتنی طاقتوں کے مالک تھے، اتنے وسائل کے مالک تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو وسائل اور طاقت ہم نے ان کو دی تھی، قوم عاد کو، قوم سمود کو، اس کا 10واں حصہ بھی آپ کو نہیں دیا گیا، اور اللہ سب پر غالب آ گیا، سب پر، کسی کا محتاج نہیں، کسی وسائل کا محتاج نہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہر چیز اللہ کا فوجی، پانی کے قطرے اللہ کی فوج ہیں، ریت کے ذرے اللہ کی فوج ہیں، ایک چیخ ہی اللہ کی فوج ہے، ایک چیخ ایسی بلند ہو جائے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور وہ ڈھیر ہو جائیں زمین پر، اس کے فوج۔
ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارا کام کیا؟ اسلام میں پورے آ جاؤ، تیاری بھی کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو طاقت ہو تیاری کر لو۔ ایک وقت تھا فلسطینی لاٹھیوں سے مقابلہ کرتے تھے اسرائیل کا، پتھروں سے مقابلہ، اتنی طاقت تھی۔ جو طاقت ہو تیاری کرو، لیکن ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، توحید راسخ ہو، نبی کی غلامی سچی ہو، اس غلامی میں جھول نہ ہو کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ کفار قریش نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت ایرانیوں کی، فارسیوں کی، رومی تو ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ چند سالوں میں۔ اور یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن مومن اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یہ خوشیاں دو تھیں، ایک رومیوں کا غلبہ فارسیوں پر، دوسرا ایک اور خوشی آپ کے لیے، رومیوں کے غلبے کی ابتدائی خبر کس دن آئی؟ میدان بدر میں۔ ادھر رومی فارسیوں پر غالب آ رہے ہیں، ادھر مسلمان کفار قریش پر غالب آ رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی کی دو خبریں بظاہر دونوں ناقابل یقین تھی۔ پہلی خبر یہ تھی کہ رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے، دوسری خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار قریش پر غلبہ دے گا۔ کیسے؟ بھوکے ننگے مسلمان اتنی بڑی طاقت پر قریش پر غالب آ جائیں گے۔ قریش کی دھاک تو پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، سب ان سے ڈرتے ہیں۔ ابرا کے ہاتھی تباہ ہو گئے، ابرا کے فوجی تباہ ہو گئے، خود ابرا مارا گیا۔ قریش کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن نبی نے خبر دی مسلمان غالب آئیں گے قریش پر، ادھر رومی غالب آئیں گے فارسیوں پر۔ ایک ہی دن دونوں خبریں آ گئی۔ میدان بدر میں تھے، رومیوں کے غلبے کی ابتدا کی خبر آ گئی، مسلمان خوش ہو گئے، اور ادھر بدر میں مسلمانوں نے کفار کے چھکے چھڑا دیے۔ 70 صنادید قریش جو اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، سارے ڈھیر ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی؟ زخمی سارے ہوئے۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن اللہ کی مدد سے مومن خوش ہو جائیں گے، باغ باغ ہو جائیں گے۔ ایک خبر وہاں سے آئی رومیوں کے غلبے کی، ایک خبر یہاں موجود ہے۔ ادھر مسلمانوں کا غلبہ کفار قریش پر، ادھر رومیوں کا غلبہ ان فارسیوں پر۔ پھر مکمل غلبے کی خبر کب آئی؟ پوری طرح ایرانی تاخت و تاراج ہو گئے، مغلوب ہو گئے، رومی پوری طرح غالب آ گئے۔ یہ مکمل خبر کب آئی؟ صلح حدیبیہ کے دن، وہ بھی غلبہ اسلام کا دن ہے۔ کفار کو تحریری معاہدہ کرنا پڑا، ایک میثاق تیار کرنی پڑی، صلح حدیبیہ۔ اور صحابہ کا قول ہے کہ اصل فتح صلح حدیبیہ ہے۔ تم سمجھو کہ فتح مکہ ہے، وہ بھی فتح ہے، مگر اصل فتح جو ہے صلح حدیبیہ ہے۔ کیونکہ فتح جو ہے ایک روحانی شے کا نام ہے۔ 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا، مانا راستے محفوظ ہو گئے، مانا دعوت کا راستہ کھل گیا۔ اب ہر جگہ توحید بیان ہو سکتی ہے۔ توحید کا بیان اگر ممکن ہو کسی مقام پر، کسی خطے میں، وہ مقام میرے لیے جنت ہے۔ اور یہ سب سے بڑا مقام اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ توحید بیان کر سکتے ہیں، توحید کی کتاب لکھ سکتے ہیں، توحید پر لیکچر دے سکتے ہیں، توحید کی دعا کر سکتے ہیں۔ گو یہاں قدم قدم پر شرک ہے، شرک کے اڈے ہیں، طواغیت ہیں، درگاہیں ہیں، آستانے ہیں، قبے ہیں۔ یہ اس زمین کی غلاظت کا سبب ہے، اس زمین کی پلیدگی کا سبب ہے۔ مگر ان کا مقابلہ آپ توحید خالص سے کر سکتے ہیں۔ جہاں آزادی سے کھڑے ہو کر آپ رب تعالیٰ کی توحید بیان کر سکتے ہیں، وہ جگہ آپ کے لیے جنت ہے۔ یہ سہولت دنیا میں کہیں نہیں۔ درسوں پر پابندی، خطبوں پر پابندی،
بس مسجد میں اور نماز پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی دعوت نہیں دے سکتا، کوئی دے گا تو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ آزادی پاکستان میں، اس لحاظ سے جنت ہے. یہ خطہ ہمارے لیے محبوب خطہ ہے، اس میں بدنیت نہیں ہے. پاکستان سے محبت عقیدے اور توحید سے محبت کی ایک علامت ہے. ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ توحید بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. تو صلح حدیبیہ، یہ ابو امامہ الباہلی کا قول، یہ حقیقی فتح تھی. دعوت کے راستے کھل گئے. 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ. لوگ ڈرتے تھے کفار قریش سے، کوئی اسلام قبول کرتا پکڑا جاتا. رستے میں ان کے پہرے تھے، رستے میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے تھے، اسلام قبول کرنے کو پکڑتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے. اب جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا، دعوت کا راستہ ہموار ہو گیا. اب قبیلے آ رہے ہیں، قومیں آ رہی ہیں، اسلام قبول کر رہی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور فتح دو چیزیں آ گئیں. فتح مکہ ہے، اور اللہ کی مدد دعوت کی فراوانی، دعوت کی فراہمی، دعوت کی آسانی. یہ دوہری خوشی حدیبیہ والے دن بھی آئی، مکمل روم کے غلبے کی اور صلح حدیبیہ کی. دونوں ہمارے لیے خوشیاں ہیں، دونوں فتح مبین ہیں. تو ہم بغیر کوئی تبصرہ کیے بس انتظار کرو، دعائیں کرو. اللہ اسلام کے لیے خیر فرم، ہمارے ملک کے لیے خیر فرم، ملک کی حفاظت کرے. باقی ایک باطل دوسرے کو مار رہا، دوسرا باطل اس باطل کو مار رہا. اچھائی کی دعا کرو بس، نہ کسی پر تنقید کرو، نہ کسی کی تعریف کرو. باطل تعریف کا مستحق نہیں، تعریف کے قابل نہیں. جس خاموشی سے صحابہ منتظر تھے روم کے غلبے کی، اسی خاموشی سے آپ بھی انتظار کریں خیر کے غلبے کی، اپنے وطن کی حفاظت کی. مقصد بیان صرف یہ ہے کہ اس وقت ایک ہم خطرے کی حالت میں، ایک جنگ کی حالت میں، جنگ مسلط ہو سکتی. مودی تمام تر ناکامی کے باوجود آرام سے نہیں بیٹھا ہوا، کچھ نہ کچھ تخریبی منصوبہ اس کے ذہن میں چل رہا ہے، کسی وقت بھی الغار کر سکتا ہے. ہماری قوت، ہماری کامیابی عقیدہ توحید اور پیغمبر اسلام کی غلامی کے ساتھ منسلک ہے. یہ قرآن کا مضمون ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، اللہ ہر چیز دے دے گا. فتح بھی، غلبہ بھی، کھانا بھی، امن بھی، ہر چیز عطا فرما دے. تو ہماری جو کامیابی کا راز ہے وہ تعلق بھی دین کے ساتھ ہے. نہ دنیا کا مال، نہ دنیا کی ثروتیں، نہ دنیا کے عہدے. ہماری فکر انہی منفی چیزوں تک محدود ہے. قرآن میں 3 صورتیں اکٹھی آئی ہیں. سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. تم خسارے میں ہو، ہاں ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، حق کی وصیت کرو، صبر کی وصیت کرو، تو تم خسارے سے نکل جاؤ گے. تمہیں طاقت آئے گی، غلبہ آئے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ طاقت مال و دولت میں ہے؟ یہی دنیا کا ہدف ہے. تو اگلی صورت میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ویل، بربادی، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں. مال کی محبت ان کے لیے ویل ہے، تباہی، بربادی. مانا مال کام آنے والا نہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ مال کی کثرت اور مال کی فراوانی یہ غلبے کا باعث ہے، اس کے لیے تو ویل ہے، بربادی. یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ عہدہ، برتری، دنیا کا اقتدار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس دور میں کیسی برتری تھی اصحاب الفیل کی، ابرا کی، ہاتھیوں کی فوج، اسلحے سے مالا مال، اور بڑا ایک وقار، بڑا ایک عہدہ. دنیا میں اس کی دہشت تاری تھی. اللہ نے کیسے برباد کر دی.
نہ ہاتھی رہے، نہ فوجی رہے، نہ ابرارا، سب ختم۔ بقا کس کے لیے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے نکالو اپنے آپ کو، خسارے سے خود نکلنا ہوگا۔ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنا مجاہدہ، توحید کا فہم، سنت کی محبت، عمل صالح خود نکالو، اور کوئی نہیں تمہیں نکالے گا، خود نکالو۔ نکالنا کیسے؟ یہ اصول اربع، ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر، یہ چار چیزیں تم کو خسارے سے نکال دیں، ان کے لیے بقا ہے۔ یہ دائمی چیزیں، باقی مال دائمی، نہ عہدہ دائمی، نہ دنیا کی حشمت دائمی، ایمان اور عمل صالح دائمی، اس کی آج ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر اصلاح ہو، اس بنیاد پر عمل ہو، دین کی اشاعت کا، دین کے غلبے کا، توحید سے محبت ہو، نبی علیہ السلام سے محبت ہو، آپ کی غلامی سے محبت ہو، یہ چیزیں بقا کا باعث ہیں، یہ غلبے کی اساس اور غلبے کا باعث ہے۔ مسلمان جو جنگیں جیتی وہ اسی ایمان اور توحید کی قوت پر جیتی۔ وسائل تو شاذ و نادر ہی میسر تھے، ایک جنگ میں وسائل میسر تھے، وہاں وسائل پر تکیہ ہو گیا۔ جنگ حنین، اپنی کثرت پر ناز آ گیا، اپنے وسائل پر ناز آ گیا، اللہ نے کشادہ زمین کو کشادہ ہونے کے باوجود تنگ کر دیا۔ جنگ احد میں بھی کچھ نافرمانی ہوگی، ایک درے پر نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو متعین کیا اور تا حکم ثانی کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا اگر فتح ہو جائے ہمیں، تم نے پھر بھی نیچے نہیں اترنا، اگر ہمیں شکست ہو جائے، دشمن ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے، پھر بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑ دیا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ہمیں جو کبھی مار پڑتی ہے تو دینی اقدار سے پیچھے رہنے کی بنا پر پڑتی، کہیں عقیدے کی کمزوری اور کہیں نبی علیہ السلام کی اتباع سے گریز، آپ کی غلامی سے گریز۔ یہ پیغام عام ہونا چاہیے اور اسی پیغام کے تعلق سے محنت ہو، تاکہ وہ جو ایک خطرات منڈلا رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو، اہل پاکستان کو، اہل وطن کو مستحکم کر دے، بس وہ توحید کی برکت سے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع اور آپ کے طریقے کی پیروی کی برکت سے۔ یہ رحمت کی اساس بھی یہی ہے، جو موجبات رحمت ہیں، سر فہرست نبی علیہ السلام کی غلامی، آپ کی اتباع۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی، یہ کس کے لیے ہے؟ ہر شے کے لیے نہیں، ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے آ سکتی، رحمت لوٹ سکتی، لیکن ہر شے کے لیے ہے نہیں، جو آئے گا لوٹے گا۔ زکوٰۃ دینے والے تقوی اختیار، یہودی کہتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ دیتے، ہم بھی متقی، عیسائیوں نے بھی کہا نہیں، الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ شیطان بھی کٹ گیا، ابلیس بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، یہ امت باقی رہ گئی۔ اس امت میں وہ لوگ باقی رہیں گے جو خالص اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، بڑے محدود لوگ۔ یہی قوت اور غلبے کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سچی محبت عطا فرما دے، سچی غلامی عطا فرما دے، اور آپ کی خالص اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔